بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاسی معاملات دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں اور ایک طرف مسلم لیگ نون کے اندر کی جو گروپنگ تھی، جو اختلافات تھے، وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ دوسری طرف یوں محسوس ہوتا ہے کہ حکومت کو بھی دباؤ میں لایا جا رہا ہے اور حکومت سے کچھ ایسے مطالبات منوانے کی کوشش ہو رہی ہے جو مسلم لیگ کا یا حکومت کا ایک گروپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسرا تو شاید تیار ہو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ عمران خان کو مزید سپیس مل رہی ہے سسٹم میں۔ میاں شہباز شریف صاحب کی امریکہ سے واپسی پر لندن میں جو طویل ملاقاتیں ہوئیں، اس میں ایک چیز کھل کر سامنے آئی کہ میاں شہباز شریف صاحب کی کارکردگی سے، موجودہ حکومت کی کارکردگی سے پاکستان کے عوام مطمئن ہوں یا نہ ہوں، لیکن کم از کم میاں نواز شریف صاحب مطمئن نہیں ہیں۔ اسی لیے میاں شہباز شریف صاحب پر اسحاق ڈار صاحب کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ ناظرین کو علم ہوگا اور علم ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ڈے 1 سے پر تول رہے تھے۔ انہوں نے جون کے آخر میں اعلان کر دیا تھا کہ میں مئی کے پہلے ہفتے میں یا جولائی کے پہلے ہفتے میں پاکستان پہنچ جاؤں گا میاں نواز شریف صاحب کی ہدایت پر، اور اس وقت میں نے کہا تھا کہ وہ جولائی میں نہیں آ رہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسحاق ڈار کی مخالفت صرف مفتاح اسماعیل صاحب نہیں کر رہے تھے یا مفتاح اسماعیل صاحب کے گروپ کے لوگ نہیں کر رہے تھے، بلکہ میاں شہباز شریف صاحب بھی ان کی آمد کے حق میں نہیں تھے۔ اور اس سے زیادہ جن لوگوں کی، جن قوتوں کی خوشنودی مطلوب ہے میاں شہباز شریف صاحب کو یا موجودہ سسٹم کو، وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب ملک میں واپس آئیں۔ اسحاق ڈار صاحب پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ سیاسی مصلحتوں کی خاطر معیشت کے بنیادی تقاضوں کو پس پش ڈال دیتے ہیں، ایسے منصوبے بناتے ہیں جس سے پاکستان کی معاشی بنیادیں ہل کر رہ جاتی ہیں۔ انہوں نے ماضی میں ایسے منصوبے بنائے جس کے نتیجے میں پاکستان ڈیفالٹ کے قریب پہنچا اور پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا مشکل ہو گیا۔ وہ فگرز میں باقاعدہ جو فگرز ہوتے ہیں، معاشی اعداد و شمار جو ہوتے ہیں، اس میں ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ اسی بیس پر ایک دفعہ IMF کی طرف سے جرمانہ بھی ہو چکا ہے پاکستان کو، اور بہت سارے لوگ غیر ملکی انویسٹر کک بیکس کا الزام بھی لگاتے ہیں۔ اور ایک ایسی محفل میں جہاں اعلیٰ ترین شخصیات موجود تھیں، یہ بتایا گیا کہ اٹلی کی ایک بہت بڑی کمپنی کے عہدیداروں نے اٹلی کے پاکستان میں سفیر کے ذریعے رابطہ کیا اور بتایا کہ ہم بہت بڑی انویسٹمنٹ یہاں لانا چاہتے ہیں، لیکن اسحاق ڈار صاحب کک بیکس کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور وہ مطالبہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو پورا کرنا مشکل ہے۔ اور یہ بات اس وقت جب یہ بات ہوئی تھی، سامنے آئی تھی، مصدقہ ذرائع نے بتائی تھی، تو یہ میڈیا میں کوٹ بھی ہوئی تھی۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور جس کی وجہ سے سمجھا جاتا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب اگر پاکستان میں واپس آتے ہیں، خزانے کے معاملات ان کے سپرد کیے جاتے ہیں، تو ایک تو IMF کے ساتھ جو ڈیل ہو چکی ہے وہ اس کے لیے خطرات لاحق ہوں گے۔ معیشت جو ابھی سنبھل نہیں رہی، یہ مزید خرابی کا شکار ہوگی، اور میاں شہباز شریف صاحب کو انڈرمائن کیا جائے گا، کیونکہ نواز شریف صاحب کی موجودگی میں جناب اسحاق ڈار صاحب عادی ہیں مختلف وزارتوں میں، مختلف محکموں میں، مختلف شعبوں میں مداخلت کے، اپنے اتھارٹی منوانے کے، اور یہ ان کی خوبی بھی ہے اور یہ ان کی خرابی بھی ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب نے بہت سارے معاملات وہ ان پر چھوڑے ہوئے تھے۔ کہا یہ جاتا تھا کہ 28 وزارتیں جناب اسحاق ڈار صاحب چلا رہے ہیں،
تو شہباز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھی سمجھتے ہیں کہ جب اسحاق ڈار آئیں گے وزیر اعظم ہاؤس میں ان کا داخلہ ہوگا تو پھر وہ صرف وزیر خزانہ نہیں ہوں گے بلکہ وہ عملاً وزیر اعظم کے اختیارات استعمال کرنے کی کوشش کریں گے اور مریم نواز صاحبہ کی اہمیت بڑھ جائے گی اور حمزہ شہباز کی اور شہباز شریف کی موجودہ حکومت میں موجودہ سسٹم میں حیثیت اور وقت اور اہمیت جو ہے وہ بہت کم رہ جائے گی۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہوگا کہ وہ زرداری صاحب کے ساتھ تو بہت کمفرٹیبل ہیں، زرداری صاحب شہباز شریف کے مقابلے میں اسحاق ڈار کو زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن جو باقی اتحادی ہیں ان کے ساتھ شاید ان کا معاملہ چلنا آسان نہیں ہوگا، بالخصوص اس وقت جب وہ ان کی وزارتوں میں مداخلت کریں گے اور وہ احکامات جاری کریں گے۔ لیکن اب ان تمام جو تحفظات تھے یا رکاوٹیں تھیں ان کو دور کر کے جناب اسحاق ڈار صاحب کو پاکستان روانہ کر دیا گیا ہے۔ اب وہ کل یا پرسوں وزیر خزانہ بھی ہوں گے اور بہت سارے معاملات وزارت عظمیٰ کے وہ سنبھالیں گے اور اتحادیوں کے ساتھ بھی رابطہ اب ان کا ہوگا بجائے کسی اور کے۔ اس کے نتیجے میں کون کون لوگ متاثر ہوں گے، شاہد خاقان عباسی صاحب پر کیا اثرات مرتب ہوں گے جو مفتاح اسماعیل کے حق میں تھے، جناب خواجہ آصف صاحب کیا سوچیں گے جو 4 دن پہلے تک کہہ رہے تھے کہ مفتاح اسماعیل کہیں نہیں جا رہے، اس کے علاوہ حسن اقبال صاحب ہیں اور کئی لوگ ہیں جو جناب اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے تحفظات رکھتے ہیں، اور خاص طور پر وہ جو اسحاق ڈار صاحب کی کرپشن کے حوالے سے، اسحاق ڈار صاحب کی غیر معمولی غیر ضروری مداخلت کی وجہ سے معیشت میں غلط اعداد و شمار پیش کر کے پاکستان کو عالمی مالیاتی اداروں کے سامنے شرمندہ کرانے کی وجہ سے اسحاق ڈار کو پسند نہیں کرتے، ان کا رد عمل کیا ہوگا وہ ایک چند دنوں یا چند ہفتوں کے بعد ہمیں علم ہو جائے گا۔ فوری طور پر جو ہوگا، جو ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مصنوعی طریقے سے ڈالر کو بہت نیچے لایا جائے گا۔ کچھ عوام کے لیے ایسی براعت کا شاید اعلان کر دیا جائے جو IMF کے معاہدے کے خلاف ہوگے، اور IMF کو اس پر شاید اعتراض بھی ہوگا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی موجودہ معاشی پالیسی جو پہلے بھی ایک ناکام معاشی پالیسی ہے اس پر مزید دباؤ آئے گا۔ یہ تو ایک معاملے کا ایسا پہلو ہے جس پر بات ہوتی رہے گی، لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اب اقتدار پر یا مسلم لیگ پر یا مسلم لیگ کے جو حکومتی معاملات پر مضبوط گرفت جو ہوگی وہ مریم نواز صاحبہ کی اور نواز شریف صاحب کی ہوگی، اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہیں گے، لیکن وہ پہلے کی طرح بااختیار وزیر اعظم نہیں ہوں گے، اور حمزہ شہباز تو شاید پنجاب کی سیاست سے بالکل آؤٹ ہی سمجھے جائیں۔ جناب اسحاق ڈار صاحب صرف معیشت کو ٹھیک کرنے نہیں آ رہے بلکہ میاں نواز شریف صاحب کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کی آمد میں جو تاخیر ہوئی ہے اس کو بھی انہوں نے دور کرنا ہے، اور انہوں نے راستہ ہموار کرنا ہے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ موجودہ ڈاواڈول معیشت، زر مبادلہ کے کم ذخائر، پاکستان کی معاشی مشکلات، اس میں اسحاق ڈار کتنی جادوگری دکھا سکتے ہیں، یہ ایک اہم سوال ہے جس کا جواب حالات ہی دیں گے۔ لیکن اس سارے سیناریو میں جو چیز عمران خان کے لیے حوصلہ افزا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے نیریٹو کو، عمران خان کے بیانیے کو 3 طرح سے تقویت مل رہی ہے۔ نمبر 1 کہ یہ سسٹم، یہ رجیم چینج، یہ اسحاق ڈار کی واپسی اور نواز شریف کی واپسی کی خبریں، یہ ساری ایک ڈیل کا حصہ ہیں، یہ کسی فیئر اور فری جو انصاف کے پیمانے کے تحت نہیں ہو رہا، یا سیاسی حرکیات کے تحت نہیں ہو رہا، یا جو جمہوری نظام کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کیا جا رہا، بلکہ ایک ڈیل پر عمل درآمد ہو رہا ہے، اور وہ ظاہر بات ہے ایک NRO 2 کی جو بات کرتے ہیں
یہ NRO2 کا ایک حصہ سمجھا جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بھی فیسیلیٹیٹر ہیں نواز شریف صاحب کے، اسحاق ڈار صاحب کے، موجودہ سسٹم کے، ان کے نیریٹو کو نقصان پہنچ رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا اپریل میں وہ نیچرل تھا، بلکہ یہ تاثر مزید پختہ ہوگا کہ ان نیچرل طریقے سے ہو رہا ہے، اور پاکستان کرپٹ لوگوں کے، کرپٹ رولنگ ایلیٹ کے لیے ایک چراگاہ بنایا جا رہا ہے، اور پاکستان کے معاملات اب آئین کے تحت، قانون کے تحت، اصول کے تحت، قاعدے قانون کے تحت نہیں چلیں گے، بلکہ مصلحت کے تحت چلیں گے، ڈیل کے تحت چلیں گے، NRO کے ذریعے چلیں گے، اور اس میں قانون کی حکمرانی کی بجائے جنگل کا قانون لاگو ہوگا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ توشہ خانہ کا معاملہ ہو، ممنوع فنڈنگ کا معاملہ ہو، یا کوئی اور معاملات ہیں، ان کو بھی لوگ اسی تناظر میں دیکھیں گے کہ عمران خان کو سزا دینے کے لیے ایک مصنوعی ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، مصنوعی فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ اس پر مستضاد جو آڈیو لیک ہے، آڈیو لیک نے موجودہ سسٹم کو بالکل بے آبرو کر کے رکھ دی ہے۔ بیچ چوراہے کے اس سسٹم کی ہنڈیا جو ہے وہ پھوڑ دی ہے، اور معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے سیکیورٹی کے معاملات بھی اب اتنا ریلائبل نہیں ہیں۔ اگر پرائم منسٹر ہاؤس کی سیکیورٹی بریچ ہو رہی ہے اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے، تو پھر باقی چیزوں پر کس طرح اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ اور اس میں بھی جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات جس کی عمران خان مخالفت کر رہے تھے، تجارت تک کے معاملات ہو رہے ہیں، الیکشن کمیشن کو ہدایات جاری کی جا رہی ہیں، الیکشن کمیشن ان ہدایات کی روشنی میں عمل بھی کرتا ہے، اور ڈی سیٹ بھی 8 لوگ 9 لوگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے موجودہ سسٹم پر کئی سوالیہ نشانات اسحاق ڈار کی واپسی نے اور آڈیو لیک نے کھڑے کر دیے ہیں، جس کا فائدہ، سیاسی فائدہ عمران خان کو ہو رہا ہے، اور جس کا نقصان سراسر موجودہ سیٹ اپ کو، موجودہ حکمران اتحاد کو، اور سب سے زیادہ میاں شہباز شریف صاحب کو ہو رہا ہے، جنہوں نے اپنے خاندان کے لیے، اپوزیشن کے لیے دروازے وا کیے، لیکن وہ اس کا ایک وکٹم بن رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔